ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں ان قریشن اہمہم شأن المرأة المخزومیۃ التي سرقت، کہ قریش کو ایک مخزومی عورت نے جس نے چوری کا ارتکاب کر لیا تھا پریشانی میں مبتلا کر دیا، کہ ان کی مخزومیہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا قریش کا، ان کی ایک عورت تھی فاطمہ نامی، اس نے چوری کر لی۔ جب چوری کی تو اب قریش جو ہے اس معاملے میں بڑے پریشان ہوئے کہ اب ظاہر بات ہے اس چوری کے بدلے کے اندر اس فاطمہ نامی کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا تو یہ تو ہماری بہت بڑی بدنامی ہوگی، پریشان ہونے لگے۔ تو اب وہ کہنے لگے من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس فاطمہ کی چوری کے معاملے میں اور اس کی سفارش کے معاملے میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کون بات کرے گا؟ قالو، تو کہنے لگے وَمَن يَجْتَرِعُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس معاملے میں اور کوئی بھی آدمی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا سوائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر علیہ السلام کے بڑے محبوب ہیں۔ یہ حضرت اسامہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے کہ حضرت زید کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنا متبنہ بنایا ہوا تھا، تو حضرت اسامہ کو حضرت زید کا بیٹا ہونے کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کو بہت محبوب تھے اور بڑا پیار کرتے تھے حضرت اسامہ سے۔ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کے اندر پیغمبر علیہ السلام سے بات کی۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں بات کی تو فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی، اے اسامہ کیا تو سفارش کرنے لگا ہے اور کیا تو سفارش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حدود میں سے ایک حد کے اندر؟ اس نے چوری کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کا حکم ہے کہ جو آدمی چوری کرے اور ثابت ہو جائے اس کی چوری تو اب اس آدمی کے ہاتھ کاٹے جائیں، تو کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے حدود میں سے ایک حد کے اندر سفارش کر رہا ہے؟ ثم قام، پیغمبر علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فاختتب، پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما اہلک الذین قبلکم، بے شک ہلاک کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی چیز نے، انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا اور بڑے آدمی کا چوری کرنا ثابت ہو جاتا، ترکوہ، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے، سزا نہ دیتے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جب ان میں کوئی کمزور آدمی چوری کرتا، قَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، تو وہ اس پر حد جاری کر دیتے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کی قسم، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، یہ تو فاطمہ مخزومیہ قبیلے کی عورت تھی، میں محمد عربی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چوری کرنے والی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو سرقت، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے، سرقت، اس نے بھی چوری کی ہوتی، لقطعت یدہا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو اب دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالی کے حدود کے معاملے میں کتنا سخت پہلو اختیار کیا پیغمبر علیہ السلام نے، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے،
اور جب کوئی چھوٹا آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور امم سابقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امم سابقہ جو تباہ ہوئی ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں، جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا بڑا ہونے کی وجہ سے، چھوٹا آدمی چوری کرتا اس کو سزا دی جاتی، بڑا آدمی کام غلط کرتا تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا، کوئی چھوٹا کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدود اللہ میں، حدود اللہ کے جاری کرنے میں معاملہ جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، جس طرح چھوٹے کے ساتھ سلوک کیا جائے اسی طرح بڑے کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کے قائم کرنے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے۔ اب حدود اللہ میں سفارش کرنا کہ حد جب ثابت ہو جائے